بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دانا شخص نے کہا تھا، کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ دوست یا خاندان کا حصہ نہ بنائے جس نے آپ کے کردار، آپ کی مالی حالت یا آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک سانپ جو اپنی کینچلی یعنی کھال تو بدل سکتا ہے، لیکن رہتا وہ سانپ ہی ہے ہمیشہ۔ آج انشاءاللہ سورہ البلد کی آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے پہلے جیسے کہ اس کی فضول خرچیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنی بڑائی کی نمائش اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے اب اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا خرچ اور مال کا کون سا مصرف ہے جو اخلاق کی پستیوں میں گرانے کے بجائے آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس میں نفس کی کوئی لذت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کر کے اثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی کسی غلام کو خود آزاد کرے یا اس کی مالی مدد کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو خیر غلام نہیں ہوتے، لہٰذا آپ کسی اور طریقے سے کسی کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے کوئی نہ کوئی اپنا مسئلہ حل کر سکے، یا جیسے کسی غریب کی گردن یا قرض کے جال سے نکالے، یا کوئی بے وسیلہ آدمی اگر کسی تاوان کے بوجھ سے لد گیا ہو تو اس کی جان اس سے چھڑائے۔ اسی طرح وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی بھوک کی حالت میں کسی قریبی یتیم یعنی رشتہ دار یا پڑوسی یتیم اور کسی ایسے بے کس محتاج کو کھانا کھلائے جسے غربت و افلاس کی شدت نے خاک میں ملا دیا ہو اور جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بجتے اور نہ ان کو کھلا کر آدمی کی دولت مندی اور دریا دلی کے وہ چرچے ہوتے ہیں جو ہزاروں کھاتے پیتے لوگوں کی شاندار دعوتیں کرنے سے ہوا کرتے ہیں، مگر اخلاق کی بلندیوں کی طرف جانے کا راستہ اسی دشوار گزار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان آیات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً فقو رقبہ یعنی گردن چھڑانے کے بارے میں حضور کی بکثرت احادیث روایت میں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا، کیا تم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شیبی نے اسی آیت کی بنا پر کہا ہے کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے۔ مساکین کی مدد کے فضائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے، اور وہ جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے۔
بخاری مسلم۔ یتامہ کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ ابن ماجہ، بخاری فی الادب المفرد۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے میں جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر بتائیں۔ مسند احمد ترمذی۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ مسند احمد۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم اسی نبی آخر الزمان کی امت ہیں۔ ہم سے رحم کا معاملہ فرمائے، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔